ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں امت کے صحابہ پر، تابعین پر، محدثین پر، واعظین پر، مبلغین پر، علماء پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اتباع رسول کے حوالے سے سیرت علی میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ ملک کے اس وقت جو حالات ہیں، پاکستان حالت جنگ میں ہے تقریباً، ان بعض امور کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے اور سیرت علی کو آگے چلائیں گے۔ آج پاکستان دشمن کے حملوں کا شکار ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور آپ نے ان گزارشات کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ پہلی بات کہ جہاد جس کا نام ایک عرصے تک سٹیٹ خود لیتی تھی، پھر ایک پالیسی آئی، جہاد کا نام لینا ممنوع ہو گیا، جہاد کے اوپر پابندی تقریباً لگا دی گئی۔ یہ جہاد اصل میں ہوتا کب ہے، اور جہاد ہر امتی کے اوپر، ہر وطن کے اندر رہنے والے کے اوپر فرض کب ہوتا ہے، اس کی بھی قرآن و حدیث میں واضح مثالیں اور صحیح احادیث اور قرآن پاک کی آیات بتلاتی ہیں۔ یہ کس وقت فرض کفایہ ہے اور کس وقت فرض عین ہے اور کس وقت اس خطے کے سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی شرائط ہیں، میں آپ کے سامنے صرف مفہوماً بیان کروں گا۔ نمبر ایک بات، جب کوئی اسلامی ریاست ہو اور اس کا سپہ سالار، اس کا حاکم، اس کا کمانڈر ان چیف اس بات کا اعلان کر دے کہ کافر ملک کے اوپر یلغار کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، یا کافر ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، یہ اعلان کون کرے گا؟ کمانڈر ان چیف، ملک کا حکمران۔ اور اعلان کرنے کے بعد کیا کہے گا؟ میری قوم کا، میرے وطن کا، مسلمانوں کا ہر نوجوان اس جہاد میں حصہ لے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور کوئی ایک بندہ بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کی آبادی 20 کروڑ ہو، 22 کروڑ ہو، کمانڈر ان چیف اعلان کر دے کہ ملک کے اوپر حملہ آ گیا ہے یا ہم نے کافر ملک پہ حملہ کرنا ہے اور مجھے تم سب کی ضرورت ہے، ہر ایک کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو، جو مر گیا اور اس نے آپ کو جہاد کے لیے ٹرین نہ کیا، کیا مطلب؟ ارادہ نہ کیا، نیت نہ کی، مر گیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ارادہ نہیں کیا، یا یہ امید کا اظہار نہیں کیا کہ اگر خدا نخواستہ دشمن حملہ کرے گا میں جہاد کے لیے نکلوں گا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ حالت نفاق میں مر گیا۔ جہاد بہت اہم فریضہ ہے، اور اس بات کو آپ غزوہ تبوک کے حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمانوں آج جہاد کی ضرورت ہے، دشمن مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جب جہاد پہ جایا کرتے تھے، بعض لوگوں کو کہا کرتے تھے جس نے شامل ہونا شامل ہو جائے، جو رہنا چاہتا ہے رہ لے۔ اس کو معتوب نہیں تھا کیا بدر کے اندر قافلہ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ تھا، مدینہ میں جو صحابہ رہ گئے ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمت عملی اختیار کی، دشمن کا نام بھی لیا، مقام کا نام بھی لیا، اور ارادہ بھی ظاہر کیا میں وہاں جا رہا ہوں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کہیں اور کا ظاہر کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو غلط اطلاع پہنچے۔ اب غزوہ تبوک کے اندر مشہور واقعہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال، حضرت ابن ربیعہ کا، 3 یہ صحابی تھے۔ ان میں سے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کعب بن مالک ہیں۔
کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنی فراحی اور اتنی خوشحالی کبھی نہیں تھی جتنی غزوہ تبوک کے اوپر تھی. میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی زندگی میں جمع نہیں تھی ہوئی، غزوہ تبوک کے موقع پہ موجود تھی. میرے باغ کے پھل پکنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر چکے تھے. میں ہر روز سوچتا تھا آج جا کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، اگلے دن پھر سوچتا تھا آج جا کے مل جاؤں گا. اچانک خبر ملی لشکر کوچ کر چکا ہے. میں نے کہا میرے پاس تندرست گھوڑے ہیں، اونٹنیاں میں پیچھے سے جا کے مل جاؤں گا. اسی پس و پیش کے اندر، انہی حالات کے اندر میں اس جہاد سے پیچھے رہ گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سفر میں میرا خیال نہ آیا، لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو کہا کعب بن مالک کہاں پہ؟ کہا وہ تو مدینہ میں رہ گئے، ان کو 2 چادروں نے روک دیا. مطلب خواہش نفس نے اور مال نے ان کو وہاں پہ روک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب فتح سمیٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس چلا. ادھر مدینہ میں حضرت کعب بن مالک کو خبر ہوگی کہ لشکر واپس آ رہا ہے. اب طرح طرح کے بہانے سوچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، میں کیا کہوں گا؟ لوگوں، صرف 3 مسلمان صحابی، 3 مسلمان صحابی، بات جو بتلانے کا مقصد ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں حاکم وقت اعلان کر دے، عوام جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو شاید ہم نے اپنے گھروں میں رہنا، دبک کے بیٹھنا ہے، اس کے اندر مالی اور جانی طور پہ حصہ نہیں لینا. آپ یہ بتلائیے، یہ اتنے عظیم صحابہ ہیں، سوچ رہے ہیں اب نبی کریم آئیں گے تو یہ بہانہ کریں گے، یہ بہانہ کریں گے. کہتے ہیں نبی کریم واپس پہنچ کے مجھے بلایا، میں نے سلام کیا، نبی کریم نے سلام کا جواب دیا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی. لیکن میں نبی کریم کی مسکراہٹ کو بڑا اچھا پہچانتا ہوں. اس دن نبی کریم کی مسکراہٹ میں میرے ساتھ ناراضگی تھی. ہاں، کیوں پیچھے رہ گئے؟ کہا جو جھوٹ سوچے تھے ایک جھوٹ نہ بول سکا. نبی کریم کو کہا باغوں کے پھل پکنے والے تھے، آسائش تھی، کشادگی تھی، اتنی راحت، اتنی مسرت، اتنی فرحت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں کوئی لمحہ نہیں گزارا. بس انہی چیزوں میں مشغول ہو گیا، پیچھے رہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا معاملہ اللہ کے سپرد. اب وہ واپس پلٹتے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں جو منافقین تھے، 70-80 کے قریب آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی. نبی کریم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دی. جھوٹی قسم کھائی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے، اس وجہ سے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہے ہیں. نبی کریم ان کو کہی جا رہے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے. کہتا میرے ساتھیوں نے کہا یار تو کیسا آدمی ہے، تیری مغفرت کے لیے یہی کافی تھا، تو بھی جھوٹ بول دیتا، نبی کریم تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے، تیرا بیڑا پار ہو جاتا. نبی کریم نے دعائیں مغفرت کر دی. کہا میں نے سوچا میں جا کے بات بدلوں، لیکن میں نے پوچھا میرے علاوہ بھی کوئی ایسے ہیں جنہوں نے سچ بولا؟ کہا 2 اور ہیں، حلال بن امیہ ہیں اور حضرت مرارہ ابن ربیع ہیں. یہ 2 بندے اور بھی موجود ہیں تیرے ساتھ جنہوں نے سچ بولا ہے. اب یہ 3 ہو گئے، ان کے اپنے اندر قوت کا احساس ہوا میں اکیلا نہیں ہوں سچ بولنے والا. لیکن پھر وہی بات قرآن پاک کی والا الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ یہ جو 3 پیچھے رہ گئے ان کے اوپر زمین پوری کشادگی کے بعد تنگ ہو گئی. صحابہ نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. منافقوں نے جنہوں نے قسمیں کھا کے یقین دلایا ان سے گفتگو جاری ہے، اور جن 3 نے سچ بولا ان کا بائیکاٹ ہو گیا، ان کے ساتھ کلام نہیں ہے. کہتے ہیں میں تنگ آ گیا، میں اپنے کسی دوست کو بتاتا، کسی دوست کو بلاتا، میرے سے کلام ہی نہ کرتا. حضرات حتیٰ کہ میرا چچا کا بیٹا ابو قتادہ، میں نے اس کو جا کے سلام کیا اور اس کو کہا سچ بتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں منہ میں؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا. کہتے ہیں میرے دل کو چوٹ پڑی. پھر میں نے 40 دن تنہائی میں گزارے، یہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ، بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. یہاں تک کی نوبت آئی. لوگوں یہ سنگینی کا آپ کو احساس دلانا مقصود ہے، واقعہ لمبا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا پہلو ہے. 50 دن گزر گئے، آنے والے نے ندا دی، کہا تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی. خوشی و مسرت کا لمحہ آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مسجد النبوی میں داخل ہوئے. طلحہ بن عبید اللہ نے استقبال کیا. اللہ کی قسم کعب مرتے دم تک اس استقبال کو نہیں بھولے. کہا مہاجروں میں واحد تھے جو آگے بڑھے. میں نے اپنے 2 کرتے جس نے اطلاع دی تھی توبہ کی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اس کو عطا کیے.
کہتے میرا خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہوگی، کیا میں نے تینوں کو معاف کر دیا؟ مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ اللہ ہم تینوں کے لیے آسمان سے قرآن نازل کر دے گا۔ اللہ نے آسمان سے تینوں کے لیے قرآن نازل کیا کہ ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کی، ان تینوں کی باقیوں کی نہیں کی۔ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جنہوں نے قسمیں کھا کے یقین دلایا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ان تین کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی کہ سچ بولا تھا۔ اور حضرت کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم، کسی سچ کے بدلے میں اتنا عمدہ نتیجہ شاید ہی کسی صحابی کو ملا ہو جو مجھے مل گیا۔ اللہ نے قرآن میں نام بھی نازل کر دیا، مقام بھی نازل کر دیا، اور اللہ نے آیتوں کے ذریعے میری برات کا اعلان کیا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اس واقعے کے اندر کیا بات پوشیدہ ہے جو بتلانا مقصود ہے؟ آج اگر وطن عزیز کے اندر کافر ملک حملہ آور ہو جاتا ہے تو آپ نے اور میں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا۔ اگر ہم عملی طور کے اوپر اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے میں کمزور ہیں، ہم نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ مال کے ساتھ جہاد کرنے میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو رضاکارانہ طور پہ خدمات سر انجام دینی ہے، میڈیکل کیمپس میں جانا ہے، نرسنگ کی ڈیوٹیاں ادا کرنی ہے، خون کی سپلائی اور دیگر امور جو بھی سپہ سالار اور حکمران ہمارے ذمہ لگائے گا آپ کے اور میرے پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ، یہ بات میں نے سوچا تھا کرنے نہیں چاہیے، لیکن کئی مرتبہ انسان کا دل اس قدر زخمی ہو جاتا ہے۔ مجھے بتلائیے کیا وطن کی محبت اسلام میں ہے؟ کس حد تک ہے؟ ایک حد تک اسلام میں وطن کی محبت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو مجھے محبوب ہے، تیری گلیوں میں پلا بڑا ہوں، تو میرے لیے بہت عظیم ہے، مجھے تو پسند ہے، اللہ کی قسم میں تیرے سے نہ نکلتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ اور جب مدینہ کی طرف جاتے تھے اپنی اونٹنی کو تیز رفتاری سے دوڑاتے تھے، مدینہ کی سرحدیں قریب آتی، اونٹنی تیزی سے دوڑاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ مدینہ تیرے اندر آ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون پاتا ہوں، یہ میرا وطن ہے، یہ میری رہائش گاہ ہے، یہ میری ہجرت گاہ ہے، میں اس وطن، اتنی محبت اسلام میں وطن کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، کیا وطن کی محبت اسلام میں یہ ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ ہندوستان کے مسلمان آج اس بات کے اوپر غور کریں، اور دکھ ہوتا ہے کئی لوگ جن کا منہج بظاہر قرآن و سنت ہے، آج وہ ایک دارالکفر میں آباد ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ کسی کا ہندوستان میں کسی مسلمان کا پیدا ہو جانا اس کا قصور تو نہیں ہے، کسی مسلمان کا پاکستان میں پیدا ہو جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہندوستان میں تم کیوں پیدا ہوئے، ہندوستان میں تمہارا پیدا ہونا قابل اعتراض نہیں ہے۔ قابل اعتراض بات اسلام میں یہ ہے کہ دارالکفر کے اندر مسلمان اقلیت رہتی ہو اور وہ دارالکفر کسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور وہاں کا مسلمان اس دارالکفر کی فتح و نصرت چاہے، اللہ کی قسم یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اتنا خطرناک قرآن کی آیت سے ثابت ہے، جو دارالکفر میں رہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں دارالکفر کی فتح اور نصرت کی دعا کرے، دل میں خیال رکھے، دل میں ارادہ کرے، دل میں خواہش رکھے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج تک اتنی سخت بات نہیں کی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ جو بندہ، اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، دلائل کیا پیش، میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کیا تھا، ہر بات میں بولنا فرض ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ تم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ، یہ نہیں کہہ رہے، تم سے مطالبہ کم از کم خاموش رہو۔ خاموشی سے کیا تمہارے اوپر ہندوستان میں گنے دانی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے تم اقلیت ہو وہاں پہ، ہم اس بات کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن کیا تمہیں زبردستی مجبور کیا جا رہا کہ تم بیان دو؟ یہ بات بھی یاد رکھے، یہ بات فلسفہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیا موالات
جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی تیمارداری کے لیے گئے، اس بات سے کس نے انکار کیا؟ یہ بات یاد رکھے، ایک آیت کو بڑا مینپولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. یہاں پہ دوست مت بنانے کا جو مطلب ہے، جس کے اوپر اجماع امت ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا. دوست مت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا، وہ بیمار ہو جائے ان کی عیادت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کی عیادت کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم آخری دن اس کے سرانے کھڑے، عیادت کے لیے آئے. اس بچے کو نبی کریم سے محبت ہو گئی، انسیت ہو گئی کہ یہ بندہ نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ میرا واقف ہے، ہر روز آتا ہے، میرا حال پوچھتا ہے، میرے لیے دعا کرتا ہے، میری تیمارداری کرتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے. یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، آنکھوں میں پانی ہے. بیٹے اسلام کو قبول کر لے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو تیری تیمارداری کے لیے آتا ہوں. میرے دل میں خواہش ہے تو جنت میں چلا جائے. یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. باپ ایسے لمحات میں ایک دفعہ نبی کریم کے چہرے کو دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ یہودی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں قبول کر لو. ابھی کلمہ منہ سے نہیں ادا کرتا، روح جسم سے نکل جاتی ہے. مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے. یہ بات ہم عام نہیں کہتے، اللہ کی قسم غلط مسئلے مشہور کیے ہیں. یہودی ہمارے گھر عیسائی ملازم کام کرتے ہیں، ہم ان کی شادی بیاہ جہیز کے انتظام میں حصہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ موالات میں نے، موالات اور دوستی میں بہت بڑا فرق ہے. موالات یہ ہوتی ہے کہ کفار کے مذہبی تہواروں کے اندر، کفار کے مذہبی عقیدے کے اندر، کفار کی فتح و نصرت کے لیے، کفار کی فتح و نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کرنا، کفار کی فتح و نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کرنا. موالات کا مطلب یہ ہے، موالات کا مطلب دوستی نہیں ہے. ورنہ تو صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. آپ کو پتہ ہے امیہ بن حلف جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا، جب وہ پکڑا گیا نا تو حضرت بلال نے آواز لگائی، دوڑو، یہی ہے وہ ظالم بے ایمان، مجھے لٹاتا تھا، مجھے تپتے صحرا میں دہکتی آگ کے اوپر لٹا کر میری پشت کو، میرے سینے کو گرم پتھروں اور نیزوں سے داغا کرتا تھا، آج پکڑا گیا ہے. مسلمان اس کے اوپر چڑھ دوڑے. ایک صحابی اس کو بچا رہے، چھوٹے صحابی نہیں ہے، بڑے صحابی، کہ یہ میرا دوست تھا مکہ میں. سمجھے بات؟ دوستی ہونا، کافر مشرک کے ساتھ دوستی ہونا یہ عیبدار بات نہیں ہے. موالات ہونا عیبدار بات ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے کہ کافر مسلمانوں پہ فتح پا لیں، یہ موالات ہے. بندہ یہ خواہش کرے کافروں کے تہوار میں میں ان سے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا، یہ موالات ہے، یہ حرام ہے اسلام میں. اور قرآن پاک کی آیت اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہے، جو ایسے معاملات میں ان کا ساتھ دے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ہندوستان کے مسلمان کو عجیب بات ہے، ہم، اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، میرے ہندوستان کے اندر دوست موجود ہیں فیس بک کے اوپر، مسائل کے اوپر. کیا ہم صفی الرحمان مبارک پوری کی عزت نہیں کرتے؟ کیا ہم وسیع اللہ عباس کی عزت نہیں کرتے؟ وہ علماء بھی ہماری آن تک تارے ہیں، لیکن وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں، ان کی نصیحت کریں کہ مسلمان، جب مسلمان کسی دارالکفر میں آباد ہو، آپ کی ریاست دارالکفر اعلانیہ ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتی ہے. آپ کو پتا ہے ہندوستان کی ریاست شرک کی سب سے بڑی ریاست ہے دنیا کے اندر، اعلان دارالکفر ہے. دارالکفر میں رہنے کے بعد آپ کسی دارالاسلام کے فوجی کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے؟ اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ بات بھی آج یاد رکھیے، سن لیجئے. میں اور آپ افغانستان کے اوپر امریکہ کے حملے کے اندر اگر دل میں یہ خواہش بھی کریں نا، خواہش کہ اللہ امریکہ کو کامیاب کر دے، ہم بھی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم نے اصل میں تو امریکہ کے خلاف گفتگو بھی کی، اس کے حملے کے بارے میں جگہ جگہ مکالمات بھی ہوئے، مسلمانوں نے اپنا موقف پیش کیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اب آپ یہ کہیں
کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اللہ امریکہ کو افغانستان کے طالبان پہ فتح دے دے، اللہ کی قسم یہ عقیدہ باطل ہے۔ وہ الگ بات ہے، یہ موالات ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کافر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیں، کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ کر لیں، یہ اسلام میں 100% حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دلیر آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک رات شب خون پڑا، لوگ ہڑبڑا کے اپنے بستروں سے اٹھے، بستروں سے اٹھنے کے بعد شور و غوغا مچ گیا۔ کیا دیکھا؟ مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگے، دیکھا آمینہ کے لال گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے مدینہ کی سرحدوں سے واپس آ رہے، ابھی صحابہ نکل رہے ہیں، نبی کریم سرحد سے واپس آ رہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ کہا آرام سے سو جاؤ، دشمن نے حملہ کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمنوں کو اکیلا بھگایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ایمانی، غیرت۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کس وقت کہا تھا پتہ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حوازن کے تیر اندازوں نے تیروں کو اس رفتار سے برسایا حنین کے میدان کے اوپر، نبی کریم نے دیکھا میرے ساتھی دور 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 بکھر گئے، نبی کریم کے ارد گرد صرف 12 صحابہ رہ گئے۔ ہاں ابو بکر و عمر تب بھی موجود تھے، ابو بکر و عمر تب بھی موجود تھے ان 12 کے اندر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس نعرے کو لگایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہاں بھاگتے ہو؟ جس طرح عبد المطلب کا بیٹا اور پوتا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کی قسم میرے نبی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم نے جب اس نعرے کو بلند کیا، جو تتر بتر صحابہ تھے تیزی سے نبی کریم کی طرف بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جرت اور بہادری، یہ تو ایک خیر لمبا اور طویل موضوع ہے۔ جب خندق کے میدان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سپہ سالار بھی نہیں تھے کہ لوگوں کو انگیز کیا جائے، لوگوں کو بڑکایا جائے، خود پیچھے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں، نبی کریم جب کسی لشکر پہ حملہ آور ہوتے سب سے آگے ہوتے اور حملہ کر کے لوٹتے تو سب سے پیچھے ہوتے۔ صحابہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے، نبی کریم کہتے نہیں میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں پیچھے رہوں گا۔ اور اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا جو تلوار اس قدر تیزی سے چلاتے تھے کہ بعض ضعیف روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اتنی تیزی سے حضرت علی تلوار چلاتے تھے کہ جب تلوار چل رہی ہوتی اوپر سے پانی پھینکا جائے ان کے اوپر پانی کا قطرہ نہیں تھا گرتا، اتنی تیزی سے تلوار چلاتے تھے۔ اور کہتے تھے جب دشمن شدید حملہ کرتا تھا تو اللہ کی قسم ہم سارے صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم کے خندق کے میدان کے اوپر جب صحابہ نے جذبہ جہاد کے اندر شوق اور رغبت کے ساتھ یہ بات کہی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت کی ہے، اللہ کی قسم مرتے دم تک اس پہ قائم رہیں گے۔ تو نبی کریم نے جواب میں ان کو دعا دی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، میرے مہاجرین اور انصار کو اس زندگی میں کامیاب کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو، اور یہ صحابہ کے اندر بھی کئی مرتبہ دشمن اس قدر بڑی تعداد میں ہوتا ہے، دل کے اندر تھوڑا بہت خوف آ جانا یہ ایک فطری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اپنے محبوب ترین لوگوں کو جہاد کی سپہ سالاری سونپی ہے، زید بن حارثہ کو سونپی۔ نبی کریم کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ سب سے محبوب تھے کہ نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طیار کو ذمہ داری جعفر طیار کو دی کہ نہیں دی؟ محبوب نہیں تھے، نبی کریم کے قریبی نہیں تھے، اور نبی کریم بتا رہے ہیں، یعنی اطلاع مل جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت یہ تھی اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار علم کو اٹھائیں، اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں عبداللہ ابن رواحہ علم کو اٹھائیں، یعنی پتا تھا کہ شہید ہو جانا۔ وحی کے ذریعے اطلاع آ گئی تھی، وحی کے ذریعے اطلاع آ جانے کے بعد کیا بزدلی دکھائی کہ اپنے بیٹے کو بچا لوں، اپنے چچا کے بیٹے کو بچا لوں؟ نہیں، جانے دیا اور شہادت کے منتظر رہے۔ اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب علم جعفر طیار کے پاس آ چکا ہے، جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں، اب علم
عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا. یہاں سے اس میدان میں جائیے. عبداللہ ابن رواحہ نے جب علم کو اٹھایا، کفار کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے رکے، اور رکتے ہی کیا کہتے ہیں؟ یا نفس اللہ تقتلی تموتی، یا نفس اللہ تقتلی تموتی، ھذا حمام الموت فقد لاقیتی وما تمنیتی فقد عوتیتی ان تفعلی فعلہ ما فقد ہدیتی. اے عبداللہ ابن رواحہ، کتنا عظیم جملہ. آج نہیں مرے گا تو کل تو نے مرنا ہی ہے. لوگوں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بستر کے اوپر مرنے سے بچ جائے، ٹرک اور گاڑی کے نیچے آنے سے آ کے مرنے سے بچ جائے. کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آج نفس جس چیز کی تو عرصے سے خواہش کرتا تھا، شہادت، اس کو سامنے دیکھ کر منہ کو پھیر لے گا تو تو گمراہ ہو جائے گا. جس چیز کی تو نے تمنا کی تھی، آج تیرے سامنے وہ شہادت بازو کھولے کھڑی ہے. ان تفعلی فعلہما، اگر تو وہ کام کرے گا جو پہلے دو کر گئے ہیں، فقد ہدیتی، تو نجات پا جائے گا. ادھر یہ اشعار کہنے کے لیے رکے، دشمنوں کے اندر گھس گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کہا عبداللہ ابن رواحہ چند لمحوں کے لیے رکا تھا، لیکن اس نے وہی راستہ اختیار کیا جو پہلے اس کے دو ساتھیوں نے اختیار کیا. پھر کہا اب اللہ کے شیروں کے پاس، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کے پاس تلوار آ گئی ہے. اور تلوار کس کے پاس آئی؟ خالد ابن ولید کے پاس آئی. انہوں نے عمدہ حکمت عملی کے ساتھ جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا، اس نیت کے ساتھ تلوار کو چلایا اور باقی لشکر کی جان محفوظ کر دی. لوگوں، آج ہمارے اندر جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے. اور پھر یہ بات بھی عجیب ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ بات بھی افسوس کی ہے کہ سیاسی اختلافات اور سیاسی رکاوٹوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو غدار کہنا. اور میرے بھائیوں، ہم ایک قوم ہیں، ہمارا قومیت اسلام ہے، وطن، اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کا دفاع اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ اسلام سے آگے کبھی نہیں ہو سکتا. ہم وطنیت کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ نہیں ہیں، ہم اسلام کی بنیاد پہ یہاں پہ اکٹھے ہیں. یہ وطن رنگ و نسل یا قوم کی وجہ سے مارد وجود میں نہیں آیا، اللہ کی قسم اسلام کی وجہ سے مارد وجود میں آیا. اس کا دفاع کرنا آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے، لیکن سیاسی اختلافات کی وجہ سے، دکھ کی بات ہے نا، ایک پارٹی دوسری پارٹی، سیاسی اختلاف ہے، غدار کہہ دیتی. اختلاف رائے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہاں ہمیں اختلاف ہے، لیکن سیاسی اختلاف کا ہونا یا نظریاتی اختلاف کا ہونا یا انسان اپنی رائے کا اظہار کرے، اس سے بندہ غدار نہیں بن جاتا. اختلاف ہے، جو پائلٹ پکڑا گیا اس کو اتنی جلدی رہا کر دینے پہ اوپر کسی بندے کے ذہن میں اگر اختلاف رائے موجود ہو، نعوذ باللہ وہ غدار ہو جاتا ملک کا. یہ عجیب معاشرے کے اندر فلسفہ. ہم یہ کہتے ہیں اس پائلٹ کو، اس قیدی کو جنگی، یہ جنگی قیدی تھا، حربی کافر تھا، دارالکفر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا تھا. اصل اسلول میدان بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کو پتا نا، نبی کریم اور حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کیا کہ ان کو مال لے کے، ان سے معاوضہ لے کے، ان سے تاوان لے کے، ان سے خدمات لے کے ان کو آزاد کر دیں گے. حضرت عمر اور باقی صحابہ کی خواہش کیا تھی کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو تھما دیے جائیں، ہر کوئی اپنا رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن کو تن سے جدا کر دے. اور حضرت عمر جب نبی کریم اور حضرت ابو بکر کے پاس آئے، رو رہے ہیں وہ دونوں، کہا عمر تیری رائے صحیح تھی، اللہ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کیا ہے، اگر اللہ نے قیدیوں کو آزاد کرنے کا شریعت میں گنجائش نہ دی ہوتی تو امت محمدی آج تم پہ عذاب شدید آ جاتا. اصل اصول کیا ہے؟ جنگی حربی کافر قیدی جو مسلمانوں کو اذیت نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے، اگر پکڑا جائے اس کو قتل کیا جائے. پہلی بات شریعت کا اصول. دوسری بات اس کو رہا کیا جائے. کس بنیاد کے اوپر؟ یہ بات بھی شرعی اصول ہے، شرعی. اس کو رہا کیا جائے کسی ٹریڈ کے عوض، کسی توان کے عوض، کسی سروسز کے عوض، کسی معاملے کے عوض، بغیر کسی ٹریڈ کے، بغیر کسی معاوضے کے
جنگی حربی کافر قیدی کو آزاد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر ہمارا یہ اختلاف ہے تو کیا معاذ اللہ ہم غدار ہو گئے؟ ہمارا یہ شرعی اختلاف ہے، اس کی وجوہات ہیں. جنگی قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا کرتے تھے کہ بالفرض اگر مسلمانوں کا کوئی قیدی پکڑا گیا اس کے بدلے میں آزاد کروایا جائے گا. اس لیے رکھتے تھے اس کے بدلے میں اسلامی ریاست امیر ہوگی، اس لیے رکھتے تھے ان کے بدلے میں اسلامی ریاست کے لوگ پڑھیں گے لکھیں گے، یہ قیدی کوئی پڑھا لکھا ہوگا اسے پڑھوائیں گے. یہ تاوان ہے، یہ معاوضہ ہے. آپ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہے خان صاحب، مسلمانوں کے ملک کے اندر نہ حربی کافر نہ دارالکفر کے رہنے والے علماء اور رہنما آج جیلوں میں قید ہیں. کئی سال گزر چکے ہیں، آپ انہیں تو آزاد نہیں کرتے. ایک کافر دارالکفر کا حربی جنگی قیدی اس کو ایک دن میں آزاد کیا جائے. اگر اس بات پہ ہم اختلاف کریں گے تو کیا ہم نے معاذ اللہ ملک و وطن سے غداری کی ہے؟ ہم تو پورے آج پاکستان کے اندر علماء اللہ کی قسم اس بات کو منبر و محراب سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. دینی طلبا کو نوٹیفیکیشن اداروں نے علماء نے جاری کی ہے. جنگ کی صورت کے اندر دینی طلبا کیا کریں گے؟ نرسنگ کی ڈیوٹیز تھا انجام دیں گے. مدارس میں کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ مرہم پٹی کیسے کرنی ہے، خون کے انجیکشن، خون کی ڈرپیں یہ کیسے لگانی ہے، اس کی ٹریننگ اور تربیت کی جا رہی ہے. اور میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم، جس وقت پاکستان کے حکمران اور سپاہ سالار جنگ کا اعلان کریں گے اور جہاد کا یہ اعلان کریں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کے کسی فوجی کو لڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آنی. 16 لاکھ سے زائد مجاہدین اس وطن میں موجود ہے. اور اگر جہاد کا اعلان ہو گیا، آپ خود بتلائیے، آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس کے گرد و نواح کے اندر اس ٹائم 50 لاکھ سے زیادہ مجاہد برسر پیکار ہیں. صرف ایک اعلان کی دیر ہے اور پھر غزوہ ہند جس کے فضائل ہیں، جس کے مناقب ہیں نبی کریم صلی اللہ. اور یہ بات غزوہ ہند کے علاوہ آپ کو بتلاتا ہوں، صحابہ اجماع ہے صحابہ کا، صحابہ کسی نیکی کو کسی بھی ذکر کو، انفاق فی سبیل اللہ کو، روزے کو، صدقے کو، زکوٰۃ کو، تہجد کو، کسی بھی نیکی کو سرحد پہ پہرا دینے سے افضل نہیں تھے سمجھتے. جو آنکھ سرحد پہ پہرا دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک رات میں اور آپ صرف پاکستان کی سرحد پہ کھڑے ہو جائیں اور حفاظت کریں، اس نیت سے دشمن کی حرکات و سکنات نوٹ کر کے اپنے فوجیوں کو اطلاع دیں گے، اللہ کی قسم اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. وہ آنسو جو زمین پہ گر جائے، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے، اور وہ خون کا قطرہ جو زمین پہ گر جائے اللہ کے راستے میں، یہ 2 قطرے جن نے گرا دیے، آنسو اللہ کے خوف سے گرا دیا، زمین پہ جذب ہو گیا. خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں گرا دیا، زمین پہ جذب ہو گیا. جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے یہ بندہ اس وقت تک آگ میں نہیں جا سکتا. کتنی بڑی فضیلت ہے سرحدوں کی پہراداری. یہ اسلام کا اصول ہے، سرحدوں کا دفاع یہ اسلام کا اصول ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن